ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جدائی ڈالنا، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہدف ہے. شیطان کے ٹارگٹس میں سے گھروں کو برباد کرنا ہے، بیٹوں کو آوارہ کرنا یعنی بچوں کو آوارہ کرنا، اور آباد گھروں کو ویران کرنا، آپس میں لڑائیاں پھوٹ ڈلوا کے. یہ شیطان کا بہت پسندیدہ مشغلہ ہے. وہ کمی کرتا ہی نہیں، یعنی کسی وقت رکتا ہی نہیں اپنی محنت اور کوشش میں کہ مرد اور عورت کے بیچ میں تفریق نہ ڈالے. یعنی ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں پھوٹ ڈال دے، ان کو الگ کر دے، ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دے، لڑا دے، تاکہ اس کا جو مخصوص ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو جائے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے، پانی پر اپنی حکومت کرتا ہے یا اپنا تخت سجاتا ہے، پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے تو قریب کرتا ہے ان کو اپنے سے مرتبے میں جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آتا ہے، یعنی سب سے بڑا فتنہ برپا کرنے والے کو اپنے قریب ترین کرتا ہے. ان میں سے ایک آتا ہے فیقول، تو وہ کہتا ہے میں نے اس شخص کو چھوڑا ہی نہیں یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. میں پیچھے لگا رہا میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی. تو اس کو اپنے قریب کرتا ہے، کہتا ہے تم کتنے اچھے ہو. تو شیطان میاں بیوی میں نفرت پیدا کرتا ہے، اور اس کے چیلوں میں سے، کارندوں میں سے، اس کے لشکروں میں سے جو اس کا سپاہی میاں بیوی کو لڑا کے آتا ہے اس کو وہ حق کرتا ہے اور اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے. ایک اور روایت میں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو شیطان روانہ کرتا ہے اس کا جو ورکر ہے وہ کہتا ہے میں پیچھے لگا ہی رہا حتیٰ کہ لڑا کے آیا ہوں، اب لڑا چکا ہوں، اب رپورٹ دینے آیا ہوں. یعنی صرف ابلیس نہیں، اس کے جو کارندے ہیں وہ بھی بڑے محنتی ہیں، وہ بھی ایک ایک کے پیچھے کام میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ اپنا کام کر جائیں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے. جب میاں بیوی لڑتے ہیں اور روز کی لڑائیاں بچوں کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہیں، اور اگر ماں باپ الگ ہو جائیں تو بچوں کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور پھر وہ بچے جو اس حال میں یا تو اکیلے باپ کے ساتھ پلتے ہیں، سنگل پیرنٹ، یا اکیلی ماں کے ساتھ پلتے ہیں، ان کی زندگی میں کمی رہ جاتی ہے. پھر یعنی ماں باپ کے جیتے جی وہ یتیم یا مسکین ہوتے ہیں بےچارے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک انتقام کی آگ ہوتی ہے، وہ ماں یا باپ سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ عزیز ترین رشتے ہوتے ہیں. جب ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں رہتا تو وہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، ان کی اگلی زندگی مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے. اور اس طرح ڈسٹرب فیملیز جنم لیتی ہیں. یا پھر ایسے بچے جو ہیں وہ unnecessary attention سیکھ کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے، اس سے بہت سی خرابیاں پھوٹتی. اس لیے ہر قیمت پر اس رشتے کو سٹیبل رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، شیطان کے وار کو سمجھنا بھی چاہیے. کبھی وہ کسی طرف سے، کبھی کسی طرف سے، کبھی کسی طرف سے آئے گا، وہ چھوڑے گا نہیں. تو ہوشیار رہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہ بنائیے، معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا، شکر گزار ہونا کہ شکر ہے ایک چھت تو ہے، ایک گھر تو ہے، بھلے آئیڈیل نہ صحیح. دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو. دنیا کی چیزوں کے پیچھے گھر میں لڑائی نہ ڈالیں کہ گاڑی چھوٹی ہے گاڑی بدل لیں، یہ گھر چھوٹا ہے بڑا کر لیں، یہ فرنیچر نہیں ہے وہ نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے روز لڑائی نہ کریں ہسبینڈز کے ساتھ، ان کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن گھر ٹوٹ گیا تو اکیلے گزارا زیادہ مشکل ہے. تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے، یہ دنیا کی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک اچھا ہنستا بستا گھر، آپس کے اچھے تعلقات، کیا بہتر ہے، اس کو اختیار کر لے اور دوسری چیزوں پہ کمپرومائز کر لے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا تعلق اچھا ہوگا تو دوسرا فریق بھی آپ کا خیال رکھے گا اور وہ بھی آپ کی پسند کے مطابق بہت سی چیزیں کرنے لگے گا. جب آپ تنگ نہیں کریں گے، زج نہیں کریں گے تو بات منوانا زیادہ آسان ہوگا. بعض اوقات ہم دوسرے کو پریشرائز کر کے کوئی کام تو کروا لیتے ہیں، وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن نفرت پیدا کر دیتے ہیں اس کے دل میں اپنے لیے. تو سمجھداری سے کام لیں. شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریر تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا. اس نے کہا میں نے ایک نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کی ہے، میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی. تو ابن مسعود نے کہا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور بغض شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. یعنی حلال تعلق، شوہر یا بیوی جو ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، ان کو تو ایک دوسرے کو برا کر کر کے دکھاتا ہے، اور جو حرام ہے، جس کی طرف دیکھنا حرام ہے یا جس کے ساتھ تعلق حرام ہے، اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے.
یہ شیطان کا وار ہے، اس سے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں کہ باہر کی عورتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور ان کے ساتھ ہنس ہنس کے شوہر بات کر رہا ہے، گھر میں آ کے بیوی بہت ہی بری لگتی ہے، وہ بات کرتی ہے تو بری لگتی ہے، وہ اٹھتی ہے تو بری لگتی ہے، وہ بیٹھتی ہے تو بری لگتی ہے، ہر چیز ہی بری لگتی ہے. اور یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے. اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور گھروں میں اگر اللہ کا ذکر ہوگا، اگر اللہ کی اطاعت ہوگی، تقوی ہوگا، تو شیطان کو تسلط پانے کا موقع نہیں ملے گا. نمبر 17 کیا ہے؟ شیطان کے کچھ اور وار بھی ہیں. مثلا اہم چیزیں بھلوا دینا، ضروری کام ذہن سے نکلوا دینا، قرآن بھلوا دینا. عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھول جانے کی شکایت کی. آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا. آپ نے ایسے 3 دفعہ کیا. عثمان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں جو بھولا ہو، جس کو میں یاد کرنا پسند کرتا ہوں تو کبھی وہ مجھے نہیں بھولا. اچھا یہ بھلواتا کیوں؟ تاکہ مقصد سے ہٹا دے انسان کو. اب یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے اپنے غلام کے ساتھ تو وہ مچھلی جب پانی میں چلی گئی تو غلام بھول گیا بتانا. تو انہوں نے کیا کہا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، تاکہ انسان اپنے اصل کام سے غافل ہو جائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی وہ مائنڈ سے نکل جاتی. آخرت کے فائدے بلوا دیتا ہے. اسی طرح نمبر 18 گفتگو کے ذریعے انسان کو بہکانا، خصوصاً بتکلف گفتگو کروانا. ابن عمر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرق سے 2 شخص آئے اور دونوں بڑے مقرر تھے، بڑے خطیب تھے. دونوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی، پھر بیٹھ گئے. اس کے بعد ثابت بن قیس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے وہ کھڑے ہوئے اور دونوں کی تقریروں کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، یعنی ان 2 جو آئے تھے باہر سے. اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو اپنی بات ہی کہا کرو، بے شک کلام کا حد سے زیادہ فصیح ہونا شیطان کی طرف سے ہے. یعنی صرف باتوں سے لوگوں کو امپریس کرتے رہنا. پھر فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، یہ جادو کی طرح اثر کرتے ہیں باتیں. اسی لیے کئی دفعہ آپ دیکھیں لوگ لوگوں کی باتوں میں آ کے لٹ جاتے ہیں، اپنا مال نکال بیٹھتے ہیں. تو اسے بھی ناپسندیدہ کیا گیا. پھر اسی طرح بڑھ بڑھ کے باتیں کروانا، لمبے لمبے خطبے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا اور بڑی لمبی باتیں کی. تو حضرت عمر نے کہا کہ خطبوں میں بنا بنا کے باتیں کرنا شیطان کی فصاحت میں سے ہے. یعنی لمبی لمبی باتیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا، اس کے ذریعے بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے. زبان کا ناحق استعمال، غلط جملے. پھر اس طرح شور شرابہ، جھوٹی افواہیں، بےہودہ شعر و شاعری. پھر اسی طرح انسانی رویوں پہ حملہ، مثلا مرنے والوں پہ چیخ چلا کے رونا دھونا، ریاکاری اور دکھلاوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ریا اور فخر اور تکبر کی کوشش کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے. یعنی دکھاوے کے لیے جب انسان نکلتا ہے کوئی کام کرنے. پھر بے مقصد چیزوں کے پیچھے بھاگنا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک کبوتر کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا. فرمایا ایک شیطان دوسرے کا پیچھا کر رہا ہے. یعنی تم کبوتر پکڑ کے کیا کرو، وہ تو ہاتھ آنے والا ہے. تو بعض اوقات انسان ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے جس کا کچھ حاصل نہیں، کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا. اس سے وقت ضائع کرنے والی ساری چیزیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. اسراف، زائد اور ضرورت چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستروں کا ذکر کیا. فرمایا ایک بستر آدمی کا، دوسرا بیوی کا، تیسرا مہمان کا، چوتھا شیطان کا. یعنی ایکسٹرا چیزیں بنا بنا کے رکھنا وہ بھی ناپسندیدہ ہے. اگر کسی کے گھر میں زیادہ مہمان آتے ہیں تو 4 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بھی، لیکن ضرورت کے تحت رکھے. ایسا نہیں کہ چیزوں سے الماریاں بھر کے رکھ دے اور سالوں سال ان کو نہ کھولے. سلام کا جواب نہ دینے والے کو شیطان کا جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے. اگر ان میں سے کسی نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان. یعنی جو سلام کا جواب نہ دے وہ ایک طرح سے شیطان کا ساتھی ہے. تو یہ تھی چند چیزیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کن کن راستوں سے ہم پر آتا ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سے یہ دیکھیں گے کہ کیف تنجو من مکائد الشیطان، تم بچ کیسے سکتے ہو شیطان کی ان چالوں سے. اب علاج بتایا جائے گا. ٹھیک ہے.